حسین ستارہ ابو ہریرہ، نبی کا پیارا ابو ہریرہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن العزة لله جميعا ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما آمین رب العالمین۔ تمام تعریفیں بزرگ بڑائی کبریائی اس رب غالب مولا کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنہار، مدبر، مشکل کشا، حاجت روا، جس کی ذات میں کوئی شکوہ نہیں، جس کی دانش میں کوئی شکایت نہیں، برخطا سے لا ریب ہے۔ درد و سلام محبت وحی کتاب حکمت کے مالک صاحب تاج والمعراج و براق صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام، اس پر کہ جس کے سنگ پاروں نے گواہی دی، سلام اس پر کہ جس کے چاند تاروں نے گواہی دی، درود اس پر کہ جس کی زندگی رحمت ہی رحمت ہے، درود اس پر کہ جس کا تذکرہ عین عبادت ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ برادران اسلام اور پس پردہ سننے والی اسلام کی معزز و معتبر خواتین، یہ اللہ کا بے پناہ فضل اور کرم احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان ہونے کے اعزاز سے نوازا۔ اللہ کا شکر احسان ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے ہمیں خیر امت کہہ کر نوازا۔ اللہ کا شکر احسان ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے یہ امت آئی آخری میں لیکن جنت میں پہلے جانے والا بنایا۔ اللہ کا شکر احسان ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے آپس میں محبت کرنے والا بنایا۔ اللہ کا شکر احسان ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے ہر باطل کا تعاقب کر کے اس کا سر کچلنے والا بنایا۔ عزیزان محترم، جس طرح سے آپ تمام اس بات سے باخبر واقف ہیں کہ ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ گزشتہ جمعے سے لے کر جمعرات تک جو حالات اور واقعات دنیا، ملک، شہر، محلے میں ہوتے ہیں ان تمام کو ایک جگہ جمع کر کے قرآن اور حدیث کی روشنی میں، صحابہ کی سیرت مبارکہ میں، اور پھر دشمنوں کی سازشوں کا آشکار کرتے ہوئے ایسے جمعے کے خطبہ کا عنوان منتخب کریں جس سے امت محمدیہ کو طاقت مل سکے، امت محمدیہ گھبراہٹ چھوڑ کر اطمینان والی سانس لے سکے، امت محمدیہ انتشار کو چھوڑ کر اتحاد کی طرف آ سکے، امت محمدیہ ان حالات کو دیکھ کر اللہ کا بے پناہ شکر و احسان ادا کرے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے ہمارا شمار ان لوگوں میں نہیں کیا۔ غرض کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی ہم نے گزشتہ ایک ہفتے سے اسی ملک کی سرزمین کا رہنے والا
ایک متا کی ناجائز اولاد، ماں تو ایک ضرور ہے لیکن باپ کا کوئی ٹھکانہ نہیں، اس نے اپنی زبان کو گندی کیا، اور پھر جب زبان گندی ہوئی، اس کا تعاقب جب ہوا، اس کا جب مخالفتوں کا انبار لگنے لگا، حالات بگڑتے ہوئے دیکھ کر ظالم نے چپی کو سادھ لیا، اور پھر زبان کو روک کر اس نے اپنے قلم کو جنبش دی، اور اپنے ہاتھوں کو جنبش دے کر اس نے وہ گھناؤنا کام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف میں کیا، اسلام کے خلاف کیا، مسلمانوں کے خلاف کیا۔ ضرورت اس بات کی ہے عزیزان محترم کہ ہم ان واقعات، ان حالات کو دیکھنے کے بعد، ان باتوں کو سننے کے بعد، ان نظاروں کو دیکھنے کے بعد ہماری ایمانی حرارت کدھر گئی؟ ہماری ایمانی حرارت کو کیا ہو گیا ہے؟ کوئی اٹھتا نہیں ہے، کوئی بولتا نہیں ہے، بولنے والوں کی زبان بند کرنے کی بات کی جاتی ہے، بولنے والوں کے خلاف انبار لگا دیا جاتا ہے، ان کی شخصیتوں کو مجروح کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے عزیزان محترم، میری ماؤں بہنوں، میرے بزرگوں، میرے عزیز نوجوان ساتھیوں، اب ہندوستان کی سرزمین پر ہم اب تک کے اپنی شناخت بچانے میں لگے ہوئے تھے، اب شناخت کو ہم بچانے کے لیے ہم نے آدھار کارڈ کا استعمال کیا، ہم نے ووٹر آئی ڈی کا استعمال کیا، ہم نے پاسپورٹ کا استعمال کیا، ہم نے راشن کارڈ کا استعمال کیا، ہر جگہ ہماری ہندوستان کی شہریت کے لیے ہم نے جو انداز اختیار کیا وہ قانونی طریقے سے صحیح تھا۔ لیکن میں آپ لوگوں کو آج چیلنج دے رہا ہوں، یہ ذمہ داری دے رہا ہوں کہ اٹھو، اب ہمارے وجود کو بچانے کا مسئلہ آ گیا، اب وجود تمہارا خطرے میں آ گیا، شناخت تو مٹ گئی تمہاری، ختم کر دی گئی ہندوستان کی سرزمین سے۔ اب مسئلہ اگر آیا ہے تو وجود کا مسئلہ آیا ہے۔ اگر وجود کے معاملے میں بھی تم اگر اٹھ کے کھڑے ہونا نہیں چاہتے تو پھر یاد رکھنا، ہم بار بار اس واقعے کو رکھنا نہیں چاہتے، لیکن آپ لوگوں کی عادتیں، آپ لوگوں کا انداز، آپ لوگوں کی سوچ اور آپ لوگوں کی جو بیزار کی اسلام سے ہے نا، امت محمدیہ کی، بار بار اس بات کو رکھنے کی ضرورت پڑتی ہے عزیزان محترم، کہیں ایسا نہ ہو کہ 2024 کے آتے آتے ہندوستان دوسرا فلسطین بن جائے، یا 2024 کے آتے آتے ہندوستان کہیں دوسرا اسپین نہ بن جائے جہاں سے تمہاری شناخت اور تمہاری تاریخ کو میٹ دیا گیا ہے۔ چاہتے ہو تم تو پھر اسلام کے لیے اب تک تو مال دیا تھا تم نے، اب جان دینے کی باری آ رہی ہے، وقت آ چکا ہے۔ اگر آج نہیں جاگو گے عزیزان محترم تو پھر یاد رکھنا حالات بڑے کربناک بنا دیے جا رہے ہیں، حالات بڑے خطرناک بنا دیے جا رہے ہیں، بنا دیے گئے ہیں۔ تم کو پتہ ہی نہیں ہے، سوشل میڈیا کے دیوانوں صرف بیٹھ کر کے اچھے اچھے کومنٹس کر دینا یہ اسلام کا شیوہ اور وطیرہ طریقہ نہیں ہے۔ اچھی باتیں پوسٹ کر دینا صرف یہی اچھا کام نہیں ہے عزیزان محترم۔ وقت اب اس بات کا آ گیا ہے کہ تم اپنے طاقت کو منوانا چاہیے۔ اب طاقت کے ذریعے سے مسائل کا حل ہوگا، اب طاقت کے ذریعے سے ہماری مشکلات کا حل ہوگا، اب طاقت کے ذریعے سے ہم کو اس ملک کے جو پرشاسن ہے، پولیس ڈپارٹمنٹ ہے یا حکومتیں ہیں، ان کو سمجھانے کی ضرورت پڑے گی کہ ہاں، اس ملک کی آزادی کے لیے ہمارے اسلاف نے گردنوں کو نکال کر پھانسی کے پھندے پر لٹکنا گوارا کیا، لیکن ہندوستان کی غلامی ہمیں گوارا نہیں تھی، لیکن پلٹ کر اس ملک کو انہی ملک کے غداروں نے اب غلام بنانے کے طرف لا کر پھر سے مسلمانوں پر ظلم کا شکنجہ کسنا شروع کر دیا ہے، اور پھر حالات بد سے بدتر بنائے جا رہے ہیں۔ اب ہم برداشت نہیں کریں گے کہ ہمارا ملک پھر کسی اور کی غلامی میں چلا جائے اور یہاں سے مسلمانوں کے وجود کو خطرے میں ڈالا جائے۔ اٹھو عزیز نوجوان ساتھیوں، علم حاصل کرو، 5 وقت کی نماز پڑھا کرو، اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو۔ اللہ نے رزق کے دینے کا وعدہ کیا ہے، اللہ نے رزق کے دینے کا وعدہ کیا ہے، اور تم اسی رزق کی جو ہے نا فکر میں دوڑے پھرتے ہو، اپنی زندگی کو لگا دیتے ہو، اپنے وقت کو لگا دیتے ہو۔ سنتے ہو کہ دلی کی سرزمین پر کسی بہن کی عصمت ریزی کی گئی ہے اور تم روزگار تلاش کرنے میں لگے ہوئے ہو۔ یقین ختم ہو گیا مسلمانوں کا، یقین ختم ہو گیا مسلمانوں کا کہ اللہ پیدا کیا ہے تو میرا رزق بھی لکھا ہے، یہ ختم ہو گیا۔ جب یہ ختم ہو گیا
تو آج میری اور آپ کی درگت کبھی سابیہ کی شکل میں بنائی گئی، کبھی پہلو خاں کی شکل میں بنائی گئی، کبھی آج کی تاریخ میں الطاف کی شکل میں میری شکل بنا دی گئی کہ مسلمانوں یاد رکھنا، بتا دیا گیا تمہیں، سمجھا دیا گیا تمہیں کہ دیکھو تم ہمارے خلاف آواز بلند نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم تمہیں دیکھتے ہیں کہ تم چیدہ ہو، تم نازک اور کمزور ہو، تم پچھلے طبقے میں داخل کر دیے گئے ہو، تمہارے اندر انتشار ہے، تمہارے اندر اتحاد نہیں ہے، اب جو ہمارے ہاتھ کو لگے گا پھر اسے ہم دنیا میں پلٹ کر جانے نہیں دیں گے، اسے موت کے گھاٹ اتار دیں گے۔ یو پی کی سرزمین پر وہی ہوا۔ آج ایک نوجوان الطاف، قصور کچھ نہیں، شک کی بنیاد پر پولیس نے اٹھایا اور پھر رات کو لے جا کر پولیس اسٹیشن میں اس کی جو درگت بنائی گئی، جب غسل دیتے وقت میں اس کا جسم بتا رہا تھا کہ ظالموں نے اس کے جسم کے ساتھ میں کیا کیا ہے، آ کر یہ ہوگا، تمہارے ساتھ بھی ہوگا یہ، اگر تم کھڑے نہیں ہوگے، اگر اسلام کا سہارا نہیں بنو گے، اگر مسلمانوں میں غیرت پیدا نہیں کرو گے تو پھر تمہارے ساتھ بھی یہی ہونے والا ہے، میرے ساتھ بھی یہی ہونے والا ہے۔ جب تک کہ میں اور آپ اپنی یہ آواز کو بلند نہیں کریں گے، جب تک کہ باطل عقائد کے خلاف ہماری آواز بلند نہیں ہوگی، جب تک کہ باطل ایوانوں میں ہماری تکبیر نہیں گونجے گی، حالات بدلنے والے نہیں، حالات خراب کر دیے گئے۔ اسی ضمن میں اس جمعے کے خطبے کا عنوان بھی ہم نے منتخب کیا ہے کہ عزت دار کون؟ اللہ اکبر! جس وقت یہ عنوان میرے ذہن میں آیا اور ہم نے اپنے ساتھیوں کو جب دیا تو میں اپنے آپ میں سوچنے لگا کہ میرے بھائی، تیری عزت تو اللہ کے رسول نے اپنی زندگی میں بتائی تھی، تیری عزت کا مقام تو اللہ نے آسمان سے نازل کیا تھا۔ میرے نبی نے ایک وقت میں کہا تھا، کعبے کے سامنے کھڑے ہو کے کہا تھا، عزت کی بات آ رہی ہے اور ہماری عزت آج داؤ پر لگی ہوئی ہے۔ میں سوچ رہا ہوں کہ کون ہے عزت دار آخر؟ میرے آقا نے کعبے کے سامنے کھڑے ہو کر کہا اور فرمایا، اے کعبہ، تیرا مقام اور تیرا مرتبہ بہت اعلیٰ و عرفہ ہے، ساری دنیا تجھے محور بنا کر تیرے سامنے سر کو جھکا دیتی ہے، کوئی تفرقہ نہیں کرتا، لیکن اے کعبہ یہ جان لینا ضروری ہے۔ یہ بتا دیا میرے آقا نے، تمام مسلمانوں کو سمجھا دیا میرے آقا نے، اور یہ بتا دیا کہ ایک مسلمان کی عزت اور وقار اور مقام کیا ہوتا ہے۔ کعبے سے مخاطب کرنا مقصد ایک مقصد تھا نبی کا، اور سنانا تو مسلمانوں کو تھا۔ کعبے سے میرے آقا کہتے ہیں کہ تیرا مقام تو کچھ اور ہے، بلند ہے تو، اللہ کا گھر ہے تو، پہلا گھر بنایا گیا ہے، لیکن کعبہ ایک مسلمان کی عزت کے سامنے تیری کوئی وقار اور عزت نہیں ہے۔ اللہ اکبر! ایک مسلمان کی عزت بھی ہے، کعبے کی عزت کو اللہ کے نبی نے نیچے کر دیا اور ایمان والے اور مسلمانوں کی عزت کو بلند کر دیا۔ لیکن آج یہ مسلمانوں کی درگت تو دیکھو، کبھی پاکٹ پلیئر کے نام سے جانا جاتا ہے مسلمان، کبھی گانجا بیچنے والے کے نام سے جانا جاتا ہے مسلمان، کبھی جو ہے نا خطا قاتل کے نام سے جانا جاتا ہے مسلمان، کبھی لینڈ گرابرنگ کے نام سے جانا جاتا ہے مسلمان، کبھی چور کے نام سے جانا جاتا ہے مسلمان، کبھی زنا کاخاری کے اڈوں پر ملتا ہے مسلمان، کبھی جوا کھیلتے ہوئے پکڑا جاتا ہے مسلمان۔ اللہ کے نبی نے تو ہماری عزت کو بلند کر کے گئے تھے، لیکن آج میں نے اور آپ نے اپنے ہاتھوں کی کرتوتوں سے حالات کو کیا سے کیا بنا دیا۔ کون ہے عزت دار؟ غور کرنے کی بات ہے عزیزان محترم۔ آؤ ذرا دیکھتے ہیں کہ اللہ کی نظر میں عزت دار کون ہے۔ اللہ نے واضح طور پر، کلی طور پر مسلمانوں کی حفاظت مکے سے لے کر مدینے تک کر دی، اور 1,24,000 مربع گز پر جب ایک اسلامی حکومت کا وجود ہوا، تب بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی عزت و آبرو کو برقرار رکھا۔ کیوں؟ ہم نے کبھی پڑھا نہیں تاریخ، ہم نے کبھی جانا نہیں تاریخ، ہم تاریخ کی طرف آتے نہیں ہیں۔ ہمارے اسلاف کے کارنامے کیا ہیں،
اس دنیا کو کس طریقے سے گھٹنوں کے بل بٹھا دیا تھا ہمارے اسلاف نے، آج میں گھٹنوں کے بل بیٹھ کر مانگ رہا ہوں کہ میاں میری بھی ذرا سن لینا. استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ. غور کرو عزیزان محترم، حالات پر نظر رکھو اور بڑی گہری نظر رکھو، دشمنوں کی سازشوں پر نظر رکھو، کون تمہارے خلاف میں کیا پروپیگنڈے کر رہا ہے اس پر توجہ دو. کیسے میری ماں بہنوں بیٹیوں کو 40 50 ہزار کی تنخواہ ایک پرائیویٹ کمپنی میں دے کر کے ان کے برخوں کا مذاق، ان کے جسموں کا مذاق، ان کو نچوا کر کس طریقے سے ویڈیو بنائی جا رہی ہے. تمہارے ملک کی بات کر رہا ہوں، کوئی دوسرے غیر ملک کی بات میں نہیں کر رہا. تمہارے ملک میں یہ تمام کی تمام سازشیں ہو رہی ہے، اور میں کہہ رہا ہوں کہ میرے گھر پر آنچ نہ آئے، میرا گھر کبھی دروازہ کھٹکھٹا کوئی نہ کھٹکھٹائے، میرے پاس غربت کا دروازہ نہ آئے. میں بلڈنگ پر بلڈنگ بناتا جاؤں، میں پلاٹ پر پلاٹ خریدتا جاؤں، میں گاڑیوں پر گاڑیاں لیتا جاؤں، میں اچھے دعوتیں کرتا جاؤں، اچھے کھانے کھاتا جاؤں. تم تو عزت یہاں تلاش کر رہے ہو، تمہاری عزت وہاں نیلام ہو رہی ہے. کون عزت دار اگر ہوتے تو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. ابو جہل گھٹنے ٹیکنے پر آمادہ ہو گیا ان عزت دار لوگوں کے سامنے. مکے کی سرزمین، گنے چنے انگلیوں پر گنے جانے والے مسلمان 40 یا 50 کی تعداد، صحابہ پریشان ہیں. دشمن وہی سازشیں کر رہا ہے جو آج کا دشمن کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے پڑھنے والوں کو اس سرزمین سے بے دخل کر دیا جائے. پوری تیاری کے ساتھ ابو جہل، ابو لہب نے بھی یہی کیا تھا. پوری تیاری کے ساتھ مکے سے نکالنے کی بات کی تھی، مکے سے نکالے جانے کی بات کی تھی، اور کہا تھا کہ ہمارے پاس طاقت ہے، محمد کے پاس کیا ہے. غریب لوگ، مہنگے کھانے والے، کمزور ترین لوگ، کس کے الفاظ؟ وہی دشمن جو آج کا دلی کا دشمن بھی کہتا ہے، جو ناگپور کا دشمن بھی کہتا ہے، وہی الفاظ جو اس وقت میں ابو لہب اور ابو جہل نے کہے تھے. یہی الفاظ دہرا کر کہا تھا کہ صحابہ کرام بے عزت ہے، ان کی کوئی عزت نہیں ہے، یہ کمزور ہے، یہ ناتوان ہے. اب وقت آ گیا ہے، اب مکے کی سرزمین سے ان کو نکال کر باہر کر دیا جائے، اب ان کو بے عزت کر دیا جائے، اب ان کو بے دخل کر دیا جائے. اللہ اکبر. اللہ وحدہ لا شریک لہ نے ان نہتے مسلمانوں کی دعاؤں کو عرش پر قبول کر لیا. تم کبھی مانگ کر تو دیکھو، تم رب کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی بیان کر کے تو دیکھو تم اللہ کیسے سننے والا ہے آسمان سے. وہ بے کس، بے یار و مددگار مسلمان، انگلیوں پر گنے جانے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، میرے آقا رب کے حکم میں ہے کہ کیا کیا جائے، ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے. ابھی انتظار ہے، ادھر دشمن مکمل تیاری کے ساتھ ہے کہ اب کیا کیا جائے، کیسے مارا جائے. ماں سمیہ کو برچھی مار کر شہید کر دیا گیا. ابو ذر غفاری کو مار کر جو ہے نا جسم سے لے کر پیر تک خون سے نہلا دیا گیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا زور سے مارا کہ آپ بے ہوش ہو کر کئی گھنٹوں تک مکے کی سرزمین پر بے ہوش رہے. یہ حالات پیدا کر کے دشمن سمجھا رہا تھا تمہیں کہ دیکھو میرا سہارا پکڑ کے رکھنا، یہ چند دن کی باتیں ہیں، ہم تمہارا ساتھ دینے کے لیے تیار ہے، لیکن تم ہمارے ہو جاؤ، تم ہمارے ہو جاؤ. اللہ دعویٰ کر رہا تھا، اور وہ صحابہ کرام کی جماعت تھی جو اللہ کے سامنے سرنگوں ہو کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہی تھی کہ یا رسول اللہ کیا کیا جائے، کیسے کیا جائے. اب یہ حالات پیدا کر دیے گئے کہ کل تک تو رہنے کا سہارا تھا، ظالم سہارا بھی چھیننے پر آ گیا ہے. کل تک تو کھانے کے لیے کچھ سوکھی روٹی پڑی ہوئی تھی، آج تو بچے بھوک سے بلکنے لگ گئے ہیں، پریشانی کا عالم ہے. میرے آقا نے اپنے جاننے اور ماننے والوں کو دیکھا اور پھر پلٹ کر میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم رب
کی بارگاہ میں نبوت والے ہاتھ اٹھا دیتے ہیں اور زبان نبوت سے اللہ کی بارگاہ میں حالات کو رکھتے ہیں اور رکھ کر دعا مانگتے ہیں اللہ سے کہ اے اللہ بڑا کربناک معاملہ ہو گیا ہے، اللہ پریشان حال ہے، تیری مدد کی ضرورت ہے میرے پاک پروردگار۔ اے اللہ اس سرزمین سے تو یا عمر بن ہشام کو چن لے یا عمر بن خطاب کو چن لے۔ اللہ نے دو لڑاکو خطرناک لوگوں کے بارے میں دعا کی اور اللہ وحدہ لا شریک لہ نے عمر بن خطاب کے حق میں دعا کو قبول کر لیا اور نبی کو بشارت دے دی کہ بہت بڑی طاقت مکے کی تمہاری گود میں آنے والی ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی نے خواب دیکھا، نبی کا خواب سچا ہوا اور دوسرے دن دیکھا گیا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے ساتھ ہے۔ عزت اللہ دینے والا ہے۔ ہو سکتا ہے کل کوئی RSS کا گنڈا اسی سرزمین پر اسلام کو قبول کر لے اور ہماری عزت کو اللہ بلند کر دے اسی کے ذریعے سے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی یہ بھاجپا کے گنڈوں میں سے کوئی ایک آدمی اسلام قبول کر لے اور پھر وہ اسلام کی آغوش میں آ کر اسلام کو چاہنے والا بن جائے، لیکن شرط یہ ہے کہ یہ رات بھر جو تم جاگ کر یوٹیوب اور فیس بک کے جو دیوانے بنے ہوئے ہو نا، یہ جو رات بھر تم کھانوں کے دیوانے بن کر ہوٹلوں کے پیچھے دروازے سے جا کر کھانے کے عادی بنے ہو نا، یہ جو تم اپنی زندگیوں کو اپنے ہاتھوں سے جو نقصان پہنچا رہے ہو نا، وہ وقت کو رات کے وقت اپنے بارگاہ میں آ جاؤ، رب کی بارگاہ میں آؤ اور اللہ سے دعا کرو کہ اللہ حالات کربناک ہیں، اللہ ہماری تاریخ کو مس کیا جا رہا ہے، اللہ ہماری بہنوں کی زندگیاں جیرن ہے، اللہ ہمارے علماؤں کو جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے، اللہ ہمارے نوجوانوں کو مارا جا رہا ہے، اللہ مدرسوں کو بند کرنے کی بات کی جا رہی ہے۔ تم دعا تو کرو، کبھی جمع تو ہو ایک جگہ، اور پھر یاد رکھنا جب تم جمع ہوگے انشاءاللہ تعالی اور رب کی بارگاہ میں تم اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر مانگو گے انشاءاللہ عزیز کہ اللہ کے نبی نے بشارت دے دی، جب کوئی ایمان والا اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھاتا ہے اور مانگتا ہے وہ سب کچھ مانگتا ہے جو اس کے مقدر میں ہے۔ اللہ کو حیا آتی ہے کہ اس کے ہاتھ زمین پہ گرنے سے پہلے اس کی دعا قبول نہ کرے۔ ہمارے ہاتھ زمین پہ گرنے سے پہلے اللہ دل کی سنی ہوئی نکلی ہوئی آہ کو سنے گا، زبان کے نکلے ہوئے الفاظ کو سنے گا اور اللہ عرش پر قبول کرے گا، اور ہو سکتا ہے کہ آنے والا سال مسلمانوں کی صدی کا سال بن جائے اس ملک کے اندر۔ ہو سکتا ہے عزیزان محترم، بشرطے کہ میں تمہاری جوانیوں کو للکار رہا ہوں، میں تمہاری جوانیوں سے سوال کر رہا ہوں۔ اب تمہاری جوانیوں کی ضرورت ہے اسلام کے لیے، اب عزتوں کو بچانے کے لیے تمہاری جوانیوں کی ضرورت ہے۔ تمہاری جوانیاں اگر اسلام کے لیے نہیں ہے تو پھر یہ جہنم کے لیے ہے، یاد رکھنا اس بات کو۔ اگر جو جوانی اسلام کے لیے نہیں ہوتی وہ جوانی جہنم کے لیے ضرور ہو جاتی ہے۔ اب تمہارے ہاتھ میں ہے کہ تم کس سمت جانا چاہتے ہو، یا اسلام کو بچانا چاہتے ہو، اپنی بقا کو بچانا چاہتے ہو، اپنی عزت کو بچانا چاہتے ہو، اپنی بہنوں کی عزتوں کو بچانا چاہتے ہو، اپنے وجود کو بچانا چاہتے ہو، اس ہندوستان کی تاریخ کو تم بدلنا چاہتے ہو، تو پھر یاد رکھنا کہ آج سے یہ چھوڑ دو تم کہ اس بیکار کا وقت ہوٹلوں میں چبوتروں پر پھرتے ہوئے گزارو گے، 5 وقت مسجدوں کو بھرنے میں گزارو گے تم انشاءاللہ، گزارو گے تم۔ فجر کی نماز میں مسجدوں کو تنگ کر دو جوانوں، جب تم فجر کی نماز میں مسجدوں کو کر دو گے انشاءاللہ، پھر دیکھنا انشاءاللہ العزیز 40 دن تم کنٹینیو نماز پڑھو، فجر کے جب تنگ کر دو مسجدوں کو بھر دو، بھرنے چلے جاؤ، ایک آدھی سب سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، ہر نوجوان مسجد میں نظر آ جائے، اور دیکھنا اللہ وحدہ لا شریک لہ آسمان سے کیسے اپنے فیصلوں کو صادر کرتا ہے انشاءاللہ العزیز۔ ہوا ہے دنیا میں، ہوا ہے کئی واقعات، میں اس طرف جانا نہیں چاہتا، میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں آپ کو کہ عزت دار کون آخر۔ آؤ وقت گزر رہا ہے، آؤ ذرا اس طرف بھی چلتے ہیں، مدینے کی سرزمین۔ اللہ اکبر۔ میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے سے واپس ہو رہے ہیں، راستے میں غور سے سننا میرے عزیز نوجوان ساتھیوں، تم ذمہ داری ہے تمہاری، یاد رکھو اس بات کو، نہیں سنیں گے یا پھر یہ کان سے سن کے کان سے نکال دیں گے تو پھر جوتیوں اور لاتوں میں تمہاری زندگی کر دی جائے گی، تمہارے ہاتھوں سے پاخانہ بھی اٹھایا جائے گا، یاد رکھنا اس بات کو۔ اس منبر سے ہم نے کئی مرتبہ
آپ کو للکارا ہے، آپ کی جوانیوں کو للکارا ہے، لیکن کوئی اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی آ کے بازو برابر کھڑے رہنے کے لیے تیار نہیں ہے، سب مزے لے لے کر سن کر گھروں کو جانے کے عادی بن گئے۔ مدینے کی سرزمین غزوہ واپس ہو رہے ہیں، عبداللہ ابن ابی منافقوں کا سردار لوگوں کو جمع کرتا ہے اور نبی اور صحابہ کے خلاف میں آواز کو بلند کرتا ہے اور کہتا ہے اب دیکھیں گے یہاں سے جانے کے بعد مدینے کے ہم عزت دار لوگ، حالانکہ منافق اللہ کی نظر میں گرا ہوا، انسانیت کی نظر میں گرا ہوا انسان، اور کہتا ہے کہ مدینے کی سرزمین پر جائیں گے، اور یہ بے غیرت لوگوں کو، بے عزت لوگوں کو نبی کی طرف بتا کر کہتا ہے نعوذ باللہ کہ یہ بے عزت لوگوں کو ہم مدینے کی سرزمین سے نکال کر باہر کریں گے، عزت دار تو ہم ہیں، اسی لیے ہمارا مقام مدینہ ہے، ہم اسے چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ کون عزت دار، کون عزت دار اس واقعے سے لے کر کے جانا عزیزان محترم، ان حالات پر نظر رکھنا، ان واقعات کو میچ کر کے دیکھنا۔ اور اس وقت جب عبداللہ ابن ابی نے یہ جملہ کہا، میرے نبی کو بڑا برا لگا، آپ کے دل کو ٹھیس پہنچی، آپ ذرا آزردہ ہوئے۔ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے آسمان سے جبرائیل کو بھیج دیا اور کہا کہ نبی غم اندہ نہ ہو، ہم ہیں تمہارے ساتھ۔ کون عزت والا ہے، کون ذلیل ہے، کون بے عزت ہے، مدینہ جانے کے بعد پتہ چلے گا۔ مدینے کی سرزمین پر آتے ہی عبداللہ ابن ابی کو ذلیل و خوار کر دیا گیا، اور میرے نبی جو ہمیشہ سے عزت دار اور میرے صحابہ کی جماعت عزت دار، وہ عزت داروں کا مقام اللہ نے مدینے کی سرزمین پر اور جو ہے بلند کر دیا۔ آؤ اسی واقعہ کو ذرا مد نظر رکھتے ہوئے، اسی منظر کو ذرا ذہن میں رکھتے ہوئے، آؤ ذرا ہندوستان کی سرزمین کا ایک عبداللہ ابن ابی منافقوں کا سردار بھی ہندوستان کی سرزمین پر رہ کر ہمارے آبا اجداد کے خلاف، ہمارے اسلام کے خلاف، ہماری قرآن کے خلاف آواز کو بلند کرتا ہے، جس کا نام وسیم رضوی ہے، اور جو ناپکار ہے، جو متا کی ناجائز اولاد ہے، جس کے باپ کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، اگر اس کا ڈی این اے ٹیسٹ کرا دیا جائے تو باپ کو ڈھونڈنا پڑے گا کہ اتنے کہاں سے آ گئے۔ وہ ناپکار کہتا ہے کہ ہم نے کہا کہ ہندوستان کی سرزمین پر جو قرآن ہے اس میں سے 26 آیتوں کو نکال دیا جائے، اس کی دال وہاں پر نہیں گلی، اور اب وہ ظالم اپنے ہاتھوں سے قلم کو اٹھا کر میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے اور لکھتا ہے، بری بری باتوں کو رکھتا ہے، اور پھر کافروں کے پاس جا کر، اس ذلیل انسان کے پاس جس کا کوئی مذہب کا ٹھکانہ نہیں ہے، وہ انسان کے پاس جا کر دوستی کرتا ہے، مندر میں جاتا ہے، درشن کرتا ہے، مورتی کو پوچھتا ہے، ہمیں سے کوئی مطلب نہیں ہے، تو مندر میں جا، تو گرجا میں جا، تو گردوارے میں جا، تو آگ میں جا، ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے تجھ سے۔ لیکن ظالم انسان یاد رکھنا، یہ شاہین ہے، شاہین مسلمان کے نوجوانوں کو کمزور اور اگر بزدل سمجھنے کی اگر حماقت کر رہے ہو وسیم رضوی، تو پھر یاد رکھنا یہ شاہین ایسے ٹھونگے تمہارے سر پر مارے گا کہ تمہارا بھیجا نکل کر باہر آئے گا انشاءاللہ۔ ظالم نے کتاب لکھی اور ظالم کے حوالے کر دیا اور کہا کہ میں نے محمد کے خلاف یہ کتاب لکھی ہے۔ کیسی تمہاری جوانیاں ہے، کیسی تمہاری جوانیاں ہے، تمہارے پاس بھی تو یہ آیا ہوگی نیوز، تمہارے پاس بھی تو یہ بات آئی ہوگی، تم نے پڑھا ہوگا، تم نے دیکھا ہوگا، لیکن اپنی جوانیوں کو للکارنے کی ہمت تمہارے اندر سے ختم ہو گئی ہے تمہارے پاس طاقت الحمدللہ، ہے تمہارے پاس جرت الحمدللہ، ہے تمہارے پاس فہم الحمدللہ، ہے تمہارے پاس اسلام سے محبت، لیکن تم اٹھنا نہیں چاہتے، اس لیے کہ جو دنیا کی لائٹنگ، دنیا کی چکا چوند، دنیا کی جو تم رونقیں دیکھ رہے ہو نا، اس میں تم سمجھتے ہو کہ کامیابی اسی میں ہے۔ ہرگز یہ ہونا نہیں چاہیے عزیزان محترم، ہرگز یہ نہیں ہونا چاہیے۔ آؤ
میرے آقا نے کیا فرمان جاری کیا تھا۔ کعب بن اشرف جس کا بہت بڑا قلعہ مدینے میں ٹیلے پر تھا، کعب بن اشرف یہودیوں کا سردار تھا، اسلام کے خلاف، نبی کے خلاف، محمد جو ہے مسلمانوں کے خلاف بہت کچھ باتیں وہ کہہ رہا تھا۔ میرے آقا برداشت کر رہے تھے، برداشت کرتے کرتے ایک موقع وہ بھی آیا کہ اب اللہ نے عزت دے دی اور اللہ نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تاریخ رقم کر دیجئے، جو آپ کے خلاف بولے گا اس کو دنیا میں جینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی مسلمان تھے نا، کلمہ پڑھنے والے، قرآن کو جاننے والے، بیوی بچے رکھنے والے، گھراں بنانے والے، تجارت کرنے والے، موقع آیا تو اللہ کے نبی کے لیے جان دینے والے، اسلام کو سربلندی دلانے والے، ایسے ہی مسلمان تھے۔ انہی کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے ساتھیوں اللہ کا فرمان جاری ہے، کعب بن اشرف بڑا زہر اگل رہا ہے، بہت مخالفت اسلام مسلمان اور نبی کے خلاف کر رہا ہے، جب تک کہ اس کا سر دھڑ سے جدا نہیں ہو جاتا تم چین سے نہیں بیٹھنا چاہیے۔ صحابہ یہ نہیں کہے کہ بچے کی اسکول کی فیس بننا تھا، مدرسے کو لے جانا تھا، آج ہی تو تجارت کھولی تھی، کاروبار شروع کیا تھا، اماں کی طبیعت خراب تھی، بیوی کو دواخانہ لے جانا تھا، بھوک لگ رہی تھی، ابھی نیند آ رہی تھی، تھوڑا جا کے آ جاتا ہوں۔ یہ صحابہ نے نہیں کہا، کہا لبیک یا رسول اللہ، ہم تیار ہیں یا رسول اللہ، آپ اجازت دے دیجئے اس بات کی۔ صحابہ اٹھے اور خیمے اس کے قلعے پر ایسا حملہ کر دیا کہ وہ ظالم گستاخ رسول، گستاخ ایمان، گستاخ مسلمان کا سر دھڑ سے جدا کر کے نبی کو بشارت سنا دی اور کہا یا رسول اللہ، ہم نے آپ کے اشارے پر ایک ظالم انسان کا سر دھڑ سے جدا کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ آج ایک وسیم رضوی ہے، کچھ کہتا ہے، تم یہ کہتے ہو کہ زیادہ سے زیادہ شیئر کر دو، کیا شیئر کر دو زیادہ سے زیادہ؟ کیا ہوگا؟ کیا ہوگا اس سے زیادہ شیئر کرنے سے؟ تمہیں ویورز زیادہ مل جائیں گے یا تمہاری واہ واہ ہو جائے گی؟ استغفر اللہ ربی، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا۔ عزیزان محترم، وقت آ گیا ہے، میں بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں، ہمارے وجود کو مٹایا جانے کی سازشیں رچی جا رہی ہے۔ اب وجود خطرے میں ہے تمہارا، اب تجارت نہیں دیکھی جائے گی، اب پڑھائی نہیں دیکھی جائے گی، اب کمانا نہیں دیکھا جائے گا، اب بلڈنگ بنانا نہیں دیکھا جائے گا، اب کپڑے خریدنا نہیں دیکھا جائے گا، اب کچھ نہیں دیکھا جائے گا۔ اب وجود کو ہمارے بچانے کے لیے کتنی طاقت سے دشمن آتا ہے، اس سے بڑی طاقت سے ہم اس کا خاتمہ کرنے کے لیے تیار ہونا ہے، تب جا کر کے تمہارا وجود اس سرزمین پر باقی رہے گا۔ قطب مینار کی اونچائی بھی رہے گی، تاج محل کی خوبصورتی بھی رہے گی، اور جامع مسجد دہلی کا وقار بھی باقی رہے گا، حیدرآباد کا چار مینار بھی باقی رہے گا۔ آدھا تو مندر بن چکا ہے۔ اگر تمہاری یہ غفلت رہی تو کچھ دور نہیں ہے کہ سارے کے سارے چار مینار کو گھیر کر مندر کی شکل ضرور دے دی جائے گی، اب تم گھر میں بیٹھ کے تھالیاں ٹھوکتے رہنا، اس کے بعد واہ واہ کرتے رہنا کہ ہائے کیا ہو گیا، ہائے کیا ہو گیا، ہائے کیا ہو گیا۔ صحابہ کی روش ایسی نہیں تھی، صحابہ کا طریقہ کار ایسا نہیں تھا۔ عزیزان محترم، میرے عزیز نوجوان ساتھیوں، وہ برائی کے خلاف شیشہ پلائے ہوئے دیوار کے مانند ٹھہر جاتے تھے۔ آج تو اگر کسی سے کہہ دوں کہ 1 گھنٹہ ذرا یہاں ٹھہر کے بتا دو میاں، تو 30 منٹ کے بعد پنجڑیوں میں درد شروع ہو جائے گا، 35 منٹ کے بعد کمر میں درد شروع ہو جائے گا، پھر 40 منٹ کے بعد دیوار کو ٹیکا لے کے کھڑا رہ جائے گا۔ یہ حالت تو تم بنا لیے اپنی ہے، یہ حالت تو تم بنا لیے اپنے۔ کون عزت دار؟ ہم عزت دار الحمدللہ، اس ملک کے عزت دار ہیں، اس کائنات کے عزت دار ہیں ہم۔ اگر ہماری عزت مجروح اگر ہوگی، ہماری عزت اگر خطرے میں ڈالی جائے گی تو پھر کسی بے عزت کو جینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ یاد رکھنا عزیز نوجوان ساتھیوں، تم پہنچاؤ اپنے گھروں تک باتوں کو، محلوں تک ان باتوں کو۔ کب تک یہ دنیا دنیا کہہ کر اپنی زندگی کو تم لگاتے رہو گے؟ کب تک یہ ڈالر اور درہم کے غلام بن کر اپنی زندگی کو لگاتے رہو گے؟ کیا پوچھیں گے اللہ کل، کتنے کما کے آیا تھا، کتنی پڑھائی کیا تھا؟ میں تو تیرے کو دیا تھا 50 سال کی عمر، حولے 35 سال تو پڑھنے میں لگا دیا، تو پوری زندگی لگ جا رہی ہے، پوری زندگی لگا رہے ہو، کدھر حالات جا رہے ہیں تمہارے؟ میں بار بار کہہ رہا ہوں تم سے، اب وجود خطرے میں ہے۔ الطاف کا کیا قصور تھا؟
تم نے کبھی احتجاج کرنے کی بات ہی نہیں کی, تم نے ایوانوں تک بات پہنچانے کی بات ہی نہیں کی, تم نے انٹرنیشنل عدالتوں تک کس طریقے سے اس کیس کو اٹھا کر لے جایا جائے اس کی کیا ترتیب ہوتی ہے, تم کو یہ بھی نہیں معلوم ہماری عدالتوں تک یہ بات کو کیسے پہنچایا جائے, تم کو یہ بھی نہیں معلوم سپریم کورٹ کے دروازوں کو کیسے ہلایا جائے ان حالات کو لے کر, تم کو یہ بھی نہیں معلوم کس طریقے سے پولیس کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کی جاتی ہے, تم کو یہ بھی نہیں معلوم. تم کو بس یہی معلوم ہے کہ 50,000 کا موبائل خریدا ہوں, بڑا اسپیڈ چلتا ہے, اس میں انسٹاگرام بھی ہے, فیس بک بھی ہے, یوٹیوب بھی ہے, واٹس ایپ بھی ہے, میں ریلز پر اچھے اچھے مزاحیہ کارٹونز بنا کر ڈالوں گا, اسی لیے تو موبائل خریدا ہے. حالت یہ بدل دو, اپنے آپ کو بدلو, یاد رکھو عزیزان محترم, ورنہ کل ہم رہیں یا نہ رہیں, عمر کا آخری حصہ ہے ہمارا, 60 سال کی عمر میں یہ باتیں کر رہا ہوں میں آج, تم تو ابھی جوان ہو الحمدللہ, یہ 60 سال کا ایک بوڑھا آدمی بات کر رہا ہے آپ سے, تو تمہاری جوانیوں کو کیا ہو گیا آخر؟ بہت عزائم ہے ابھی الحمدللہ, بہت طاقت ہے ابھی بدن میں الحمدللہ, اتنا جلدی اسے توڑا یا موڑا نہیں جا سکتا انشاءاللہ. لیکن تمہاری جوانیاں بھی تو ہیں, تمہارے اخلاق بھی تو ہیں, تمہارے کردار بھی تو ہیں, تمہاری ذمہ داریاں بھی تو ہیں. کدھر تمہاری ذمہ داریاں ہیں؟ کیا کر رہے ہو تم؟ آج جمعے کو شکل بتاتے ہو تو آئندہ جمعے کو نظر آتے ہو تم, شرم نہیں آتی تم کو؟ شرم نہیں آتی تم کو؟ جو گھروں کے اندر جن گھروں کے قریب مساجد ہے انہیں بھی بھرنا تمہیں نہیں آیا, فجر میں جو ہے بے دم کتے کی طرح اوڑھ اوڑھ کر سونے کے عادی بن گئے ہو تم لوگ. مسلمان اگر ہے, انسان اگر ہے, تو یاد رکھنا 4 بجے رات کو جگانا شروع کرو اپنے آپ کو, 4 بجے رات کو جگانا شروع کرو, فجر کی نماز محلوں میں پھر کر اٹھایا کرو, اور تمام لوگوں کو اٹھا کر مسجد میں لا کر جمع کر دو تم انشاءاللہ. پھر دیکھنا اللہ وحدہ لا شریک لہ کیسے کامیابیوں کے جھنڈے گاڑ دیتا ہے انشاءاللہ, اور کیسے اللہ وحدہ لا شریک لہ دشمن کو زمین دوز کر دیتا ہے انشاءاللہ. ہم نے دیکھا ہے نا اس منظر کو بھی, ہم نے دیکھا ہے. ایک آخری بات بتا کر شاید تمہارے اندر یہ واقعہ سننے کے بعد ایک جذبہ پیدا ہو جائے انشاءاللہ. اسلام کی چاہت میں, مسلمانوں کی محبت میں, اپنے بیٹیوں اور بہوؤں اور ماؤں کی عزتوں کو بچانے کے لیے تمہارے اندر ایک جذبہ پیدا ہو جائے. آپ کا بھائی بڑی ذمہ داری سے کہتا ہے اس منبر سے, یاد رکھو. آپ پہنچانے والے بھائی ہمارے بڑے مہربان ہیں ہمارے ساتھ کہ کہاں کہاں تک ہماری اس آواز کو پہنچا دیتے ہیں. آپ کو اندازہ نہیں ہے اس کا, اندازہ نہیں ہے اس کا. عبداللہ ابی کی اولادیں آج بھی موجود ہیں ہماری صفوں کے اندر. میں کھل کے کہنا چاہتا ہوں یہ بات, عبداللہ ابن ابی کی اولادیں آج بھی ہماری صفوں کے اندر موجود ہے, اور وہی لوگ ہیں جو اسلام کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. تم تمہارا کام کرو میاں, ہم تو ہمارا کام کریں گے. رب پر اتنا بھروسہ ہے کہ جو عزائم ہمارے ہیں اس سے پہلے اللہ ہمیں موت نہیں دے گا, یہ یقین ہے ہمارا انشاءاللہ العزیز. تو غرض اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, غور سے سننا, تم کس نبی کی امت ہو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں. میری ماؤں بہنوں تم بھی سننا کہ اپنے مردوں کو تیار کرو, تم طاقتی طور پر, روحانی طور پر تیار کرو. اپنے بیٹوں کی غلطیوں کو دیکھو تو ان کی غلطیوں کو جو ہے نا اپنے پلوں میں چھپانے کی کوشش مت کرو, ان کی تنبیہ کرو, تم ڈراؤ انہیں. اپنے بچیوں کے باہر نکلنے پر نظر رکھو, تم اپنے بچیوں کے فونوں پر نظر رکھو. تم ماں ہو تو ماں بن جاؤ انشاءاللہ. ام سلیم جیسی مائیں اگر اس امت کو مل جائیں, ماں خدیجہ جیسی مائیں اس امت کو مل جائیں, بہن فاطمہ جیسی مائیں اس امت کو مل جائیں, تو پھر ایک انس بن مالک بہادر شہزادہ پیدا ہو سکتا ہے. اور ماں فاطمہ جیسی ماں اگر بن جاتی ہے تو حسنین جیسے جو ہے نا بہادر شہزادے بن سکتے ہیں. اور ماں خدیجہ جیسی اگر جو ہے ماں اگر کوئی بن جاتی ہے تو 4 بیٹیوں کو مجاہدانہ صفات میں جس نے داخل کر دیا تھا. وہ ماؤں کی ضرورت ہے, ان باپوں کی ضرورت ہے, ان بھائیوں کی ضرورت ہے. کدھر ہے ہماری زندگیاں دوستو؟ کتنی باتیں رکھنا آپ کے سامنے سمجھ میں نہیں آتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی سرزمین ہے, مدینے کی سرزمین پر ایک بہت بڑا پہلوان جس کے روبرو ہونے کے لیے لوگوں کے اندر پنجڑیوں میں پسینہ آ جاتا تھا, ایک طاقتور انسان. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک راستے سے گزر رہے اکیلے,
उस जालिम इंसान ने नबी की तरफ देखा और कहा मोहम्मद। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आवाज पर पलटे और देखते क्या है कि एक लहीम शहीम एक खतरनाक आदमी खड़ा हुआ है, पहलवान रुकाना जिसका नाम था, करीब आया और कहता है मोहम्मद लड़ना चाहते हो? अगर तुम मुझे हरा दो। अल्लाह अकबर, मेरे नबी की सीरत मुबारक कितनी प्यारी है, देखो आप। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहता है क्या मोहम्मद मुझे हरा दो, मैं ईमान कबूल कर लूंगा। उसको यकीन था ना अपनी ताकत पर, लेकिन ईमानी हरारत क्या होती है उसे क्या मालूम जालिम को? उसे क्या मालूम रूहानी पावर क्या होता है? कहा मुझे हरा दो। अल्लाह के नबी ने कहा जाओ, दो दो हाथ कर लेते हैं, वादे पे कायम रहना, मुकर नहीं जाना। अल्लाह अकबर, मेरे नबी की पहलवानी का अंदाजा देखो। आज तो पहलवानों का आलम यह हो गया है, इनकी बुनियाद इतने पिलड़ियों पे, ये जिस्म इतना बड़ा चौड़ा, बुनियाद ही खराब तुम्हारी। ऊपर की बिल्डिंग लेके क्या करते हौले, और लोग ये फूले हुए फुग्गे को देखकर डर रहे, पिन मारो पूरी हवा गए। अरे ऐसा नहीं चलेगा। मेरे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताकत का अंदाजा देखो आप। अल्लाह के नबी ने कहा कि आजा, दो दो हाथ करते हैं, फिर कौन जीतता है देखा जाएगा, मुकरना नहीं। अल्लाह के नबी ने हाथ मिलाया और यूं पटक कर जमीन पर रुकाना को गिरा दिया और ऊपर बैठ गए। रुकाना का ने कहा, एतराज किया और कहा अरे मैं तो अभी ठहरा भी नहीं था वैसे ही, तुम अचानक गिरा देते क्या ऐसे? अल्लाह के नबी बोले फिर आ जाओ। दूसरे मौके पर आया, फिर अल्लाह के नबी सजम उठा के छाड़ दिए और जमीन पर गिरा कर बैठ गए। रुकाना कहता है कि नहीं नहीं भाई, मैं जरा संभल रहा था, अभी फिर एक और लड़ लेंगे। अल्लाह के नबी ने कहा फिर आ जाओ। तीसरी मर्तबा वह पहलवान आया और अल्लाह के नबी से मुलाकात की। जैसे ही अल्लाह के नबी से हाथ मिलाना था, अल्लाह के नबी ने ऐसा डाल के दबोच कर जमीन पर डाल के ऊपर बैठ गए। रुकाना ने कहा अरे मोहम्मद, मैंने इस दुनिया के बहुत बड़े मुल्कों के पहलवानों को हराया, मैं तुम्हें नहीं हरा सकता, मैं नहीं हरा सकता तुम्हें, मैं खायल हो गया तुम्हारी ताकत का। लाओ हाथ, ईमान कबूल करने के लिए तैयार है? दम भाग सकते? 2-4 किलोमीटर का कंटिन्यू भाग के बताओ, देखेंगे नहीं भाग सकते तुम। तुम्हारी कमजोर जिसामत ये बताती है, तुम्हारी कमजोर जहनियत ये साबित करती है कि तुम इस्लाम के मुजाहिद नहीं हो, तुम इस्लाम के चाहने वाले नहीं हो। अल्लाह का रिस्क इस्तेमाल करो, अल्लाह की सेहत इस्तेमाल करो, अल्लाह की हवा इस्तेमाल करो, अल्लाह की हर वो नेमत इस्तेमाल करो और फिर उसके साथ खिलाफ में बगावत भी कर दो। ये तवतीरा और तरीका मैंने बना लिया है। गर्ज कहने का मकसद ये है कि अपनी इज्जत को बचाओ, अपने वक़ार को बचाओ और फिर अपनी शिनाख्त को बचाओ। और आज फिर वक्त आ गया है कि इस मुल्क को एक और आज़ादी दिलाने का, और एक आज़ादी मिलना ज़रूरी है इस मुल्क को, इसलिए कि ये जालिमों के शिकंजों से निकालकर फिर वो हिंदुस्तान की तस्वीर हमें बनाना है जो नेहरू के दौर में, गांधी के दौर में, अबुल कलाम आज़ाद के दौर में और खान अब्दुल गफ्फार खान के दौर में जो हिंदुस्तान था, वो शक्ल सूरत फिर से इस हिंदुस्तान की बनाना है। वरना ये जालिम अपने सीनों में मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते उगलते मासूम मासूम बच्चों को हमारे खिलाफ में कर दिया, मासूम औरतों को हमारे खिलाफ में कर दिया, हर जगह इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ में कहते कहते जहर आलूद हिंदुस्तान बना दिया। यहाँ की फिजा भी जहर आलूद बन चुकी है। लिहाजा हमारी जिम्मेदारी है कि हम नबी की सीरत मुबारका को लेते हुए, कुरान की तारीख को लेते हुए, नमाजों की पाबंदी करते हुए, अल्लाह के घरों को भरते हुए, जबान पर जो है अल्लाह का जिक्र तर रखते हुए हम इन दुश्मनों का मुकाबला इंशाअल्लाह करेंगे। और एक वक्त आएगा कि इंशाअल्लाह इस्लाम की फतेह होगी, मुसलमानों की फतेह होगी, इस मुल्क में अमन और भाईचारगी फिर से कायम होगी। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह वहदहू ला शरीका लहू, जो कुछ भी कहा गया है कहने वाले को सही और सुनने वालों को सही तौर पर अमल करने की तौफीक दे मेरे पाक परवरदिगार। या अल्लाह, जो जालिम इस्लाम के खिलाफ, कुरान के खिलाफ, नबी के खिलाफ ज़बान हो या हाथ हो या कलम उठा रहे हैं अल्लाह, या अल्लाह उनकी ज़बानों को शल कर दे मेरे पाक परवरदिगार, उनके दिमागों को पागल कर दे मेरे अल्लाह, उनके हाथों को मंजूमत कर दे मेरे पाक परवरदिगार, उनके कलमों को तोड़ दे मेरे गफूर रहीम। या अल्लाह, जो दुश्मनी इस्लाम के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ इस मुल्क में पनप रही है, उसका खातिमा बिल शर फरमा दे मेरे पाक परवरदिगार। या अल्लाह, हमें वो ताकत व हिम्मत अता फरमा कि हम 5 वक्त मस्जिदों को भरने वाले बनाए मेरे पाक परवरदिगार। या अल्लाह,
قرآن پڑھنے والے بن جائیں میرے پاک پروردگار، آپس میں محبت کرنے والے بن جائیں پاک پروردگار، ہر باطل کا جو ہے نا مقابلہ کرتے ہوئے اسے کیفر و کردار تک پہنچانے والے بن جائیں میرے پاک پروردگار۔ یا اللہ الطاف کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرما میرے پاک پروردگار، جوان بیٹا ان کی زندگیوں سے نکل گیا ہے، ہم سمجھتے ہیں میرے پاک پروردگار کہ الطاف جوان بیٹا تھا، اپنے گھر کا پالنے پوسنے والا تھا اللہ، اپنے ماں باپ کا نور نظر تھا اللہ، آج وہ خبر میں منو مٹی کے نیچے دفن کر دیا گیا۔ یا اللہ جو ظالموں نے اس کے خلاف میں کام کیا ہے یا اس کو نقصان پہنچایا ہے، یا اللہ انہیں بھی کیفر و کردار تک پہنچا دے اللہ، انہیں ذلیل و خوار کر دے میرے پاک پروردگار، ہماری آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ان کو ذلیل کر دے میرے اللہ، ہمارے دلوں کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے انہیں ذلیل و خوار کر دے میرے پاک پروردگار۔ عزت ساری کی ساری اسلام میں ہے، مسلمانوں میں ہے، ایمان میں ہے میرے پاک پروردگار۔ اس عزت کو پارا پارا کرنے والوں کو اللہ خبر کی مٹی کے نیچے یا آگ کے حوالے انہیں کر کے ہمارے دلوں کو سکون پہنچا میرے پاک پروردگار۔ یا اللہ تجھ کو تیرے تمام ناموں اور صفات کا واسطہ ہے اللہ، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔